بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عید الفطر۔ جاننا چاہیے کہ اسلام نے سال بھر میں عید کے صرف 2 دن مقرر کیے ہیں۔ اسلام نے سال بھر میں عید کے صرف 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن، اور ان دونوں عیدوں کو ایسی اجتماعی عبادت کا صلہ قرار دیا ہے جو ہر سال انجام پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ان عبادات کے بعد ہر سال یہ عید کے دن بھی آتے ہیں۔ عید الفطر تو رمضان المبارک کی عبادات، فاضلہ، صوم و صلات وغیرہ کی انجام دہی کے لیے توفیق الہی کے عطا ہونے پر اظہار تشکر و مسرت کے طور پر منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ اس وقت منائی جاتی ہے جب کہ مسلمان عالم اسلام کی ایک عظیم الشان اجتماعی عبادت یعنی حج کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عبادات کے اختتام اور انجام پانے کی خوشی کوئی دنیاوی خوشی نہیں ہے جس کا اظہار دنیاوی رسم و رواج کے مطابق کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک دینی خوشی ہے اور اس کے اظہار کا طریقہ بھی دینی ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس میں اظہار مسرت اور خوشی منانے کا اسلامی طریقہ یہ قرار پایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا جائے، اور بطور شکر کے عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور بطور شکر کے عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور عید الاضحیٰ میں بارگاہ خداوندی میں قربانی پیش کی جائے، اور اپنے خالق کی کبریائی اور عظمت و توحید کے گیت گاتے ہوئے عیدگاہ میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر سجدہ ریز ہو جائے اور اس طرح اپنے مالک کی توفیق و عنایات کا شکر ادا کیا جائے۔ اس اسلامی طریقہ پر عید منانے کا طبعی اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنی مسرت و خوشی کے اظہار میں بے لگام ہو کر نفسانی خواہشات کے تابع پڑنے سے باز رہے، اور دوسری قوموں کی طرح اس دن میں عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ کرنے اور لذت و سرور میں بدمست ہو کر خدا فراموشی سے پرہیز و اجتناب کرے۔ مقصد یہ ہے کہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ وغیرہ اقوام عالم کے قومی تہواروں کی طرح کا کوئی تہوار نہیں ہے۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے ہنود و یہود اور عیسائیوں جیسا کوئی قومی تہوار نہیں ہے، اور نہ ایک دفعہ پیش آنے والے کسی تاریخی واقعہ کی یادگار کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے، جیسا کہ عموماً دوسری قوموں کے تہوار ایسے ہی واقعات تاریخیہ کی یادگار ہوتے ہیں، بلکہ یہ دن مسلمانوں کی عبادت کا ہے، اور اس کو منانے کے لیے خاص شان و صفت کی عبادت نماز کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جو مسلمان اس دن میں عمدہ لباس پہنتا ہے اور ظاہری زیبائش و آرائش کرتا ہے، اس کا مقصد اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عیدگاہ میں پہنچ کر شکرانہ کے طور پر عبادت کا ادا کرنا ہی ہوتا ہے، اور اس کی اس ساری زینت و آرائش کی غرض بھی ایک عبادت کی تکمیل اور اس کو عمدہ طریقہ پر ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہم دوسری قوموں کی نقالی میں آ کر رفتہ رفتہ عید کے اس اسلامی تصور اور اس کے حقیقی مقصد کو فراموش کرتے جا رہے ہیں، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی عید کو ایک قومی تہوار اور محض کھیل تماشا اور تھیٹر سینما بینی کا دن سمجھ لیا ہے۔ اس لیے ہم بھی اس عبادت کو اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق منانے لگے ہیں، یہاں تک کہ بعض جگہ تو عبادت کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہوئے اور واپسی کے لیے ڈھول وغیرہ لے جاتے ہیں، اور اس کو اظہار خوشی کا جائز طریقہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر ناجائز ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ بالکل غیر اسلامی اور روح عبادت کے خلاف ہے۔ دوسری قوموں کے تہواروں اور رسومات میں تو ایسے طریقے ہوتے ہیں، مگر اسلامی عید کے منانے کا حکم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس عید میں کھیل تماشا اور ڈھول تماشا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ فکر سے کام لیا جائے۔ عید کے اس اسلامی جشن مسرت میں تو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کا ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ عید کے دن سنت کے مطابق غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا، اور عیدگاہ کے راستہ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان اللہ اکبر کے ذریعے کرتے جانا، اور پھر دوگانہ نماز میں عام نمازوں سے 6 مرتبہ زیادہ اللہ اکبر سے اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا، اظہار خوشی کے اس اسلامی طریقے پر عمل کرنے کے بعد کیا کسی ہوش مند انسان کے لیے یہ بات رہ جاتی ہے کہ وہ عیش و نشاط اور کھیل تماشا کی مجلسوں میں شریک ہو اور خدا فراموشی کا مظاہرہ کرے؟ غرض کہ شریعت
غرضی کا شریعت اسلامی نے اس عید الفطر کو عبادت کے طور پر مقرر فرمایا ہے، اور اس میں اظہار خوشی کا طریقہ بھی عبادت کی صورت میں ہی مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو عید الفطر کے متعلق اس کے خاص احکامات و ہدایات کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ زیر نظر مضمون میں فقہ کی معتبر کتابوں سے عیدین کے ضروری احکام کو اسی غرض سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ عید الفطر کے منانے کا اسلامی طریقہ معلوم کر کے مسلمان اس پر عمل پیرا ہوں اور ثواب آخرت کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ عید الفطر کے احکام۔ عید الفطر کی شب میں زیادہ عبادت کرنا مستحب ہے اور دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر کے دن نماز کی 2 رکعتوں کا بطور شکریہ کے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر عید جمعہ کے دن ہو تو جمعہ اور عید دونوں کی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ جمعہ کی نماز کے صحیح اور واجب ہونے کے لیے جو شرطیں فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھی ہیں وہی سب شرطیں عید الفطر کی نماز کے لیے ضروری ہیں۔ البتہ نماز جمعہ سے پہلے تو خطبہ کا پڑھنا فرض اور شرط ہے۔ جمعہ کے دن خطبہ کو پہلے پڑھنا فرض اور شرط ہے، اور عید کی نماز میں نماز کے بعد خطبہ سنت ہے، لیکن سننا اس خطبہ کا بھی جمعہ کے خطبہ کی طرح ہی واجب ہے۔ خطبہ کے وقت کلام وغیرہ سب حرام ہے۔ خطبہ میں خاموش بیٹھے رہنا واجب ہے۔ جو لوگ شور و غل مچاتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ خطبہ چھوڑ کر چل دیتے ہیں وہ بھی برا کرتے ہیں، اور بعض بیٹھنے والے بھی صف کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ صف باندھے رہنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز کی طرح عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی شہر و قصبہ یا ایسے بڑے گاؤں کا ہونا شرط ہے جس میں کثرت سے دکانیں ہوں اور اس کی آبادی قصبہ کے برابر ہو۔ جو گاؤں اتنا بڑا نہ ہو کہ اس میں جمعہ یا عید کی نماز درست نہیں، تو اس لیے اس میں نماز ظہر ادا کرنا لازم ہے۔ ایسا گاؤں جس میں عید یا جمعہ کی نماز درست نہیں، تو اس لیے اس میں نماز ظہر ادا کرنا لازم ہے، اور چونکہ ایسے گاؤں میں یہ نفلی نماز ہوگی اور نفلی نماز کا اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور دن کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس وجہ سے ایسے گاؤں میں جمعہ یا عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ عید کے دن کی 13 چیزیں سنتیں ہیں۔ شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح کو جلدی اٹھنا، عیدگاہ میں بہت جلد جانا، عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، بغیر عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا، ایک راستہ سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستہ سے واپس آنا، یہ بھی سنت ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے راستہ میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد عید الفطر میں آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جانا، سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ میں جانا۔ مستحب یہ ہے کہ وہ میٹھی چیز چھوارے ہوں اور ان کا عدد طاق ہو۔ عام طور پر عید الفطر کی صبح کو بھی سحری کے وقت صبح صادق کے بعد کھائے۔ یہ عید الفطر کی سنتیں ہیں، تو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ان سنتوں پر عمل کرنے سے جو ہے اللہ پاک بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔